السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار اور آج جیسے کہ یہ خبر گردش کر رہی ہے کیا عمران خان نے معافی مانگ لی ہے یا معافی نہیں مانگی۔ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسا کہ یہاں ڈیلی بیسس پہ تحریک انصاف کے کیس کی سماعت ہوتی ہے اور یہاں پر تحریک انصاف کے رہنما بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر ایڈوکیٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ معافی عمران خان نے مانگی ہے جیل میں یا نہیں مانگی، اس بات کی تصدیق کریں یا تردید کریں۔ دیکھیں جی، اس پہ تو خیر آپ کے صحافیوں نے ہی بتا دیا کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ میرے اوپر بار بار الزام لگائیں کہ آپ نے چوری کیا ہے یا آپ نے ڈاکہ مارا ہے، تو میں کہوں چلو یار تم ثابت کر دو، میں معافی مانگ لوں گا۔ تو خان صاحب نے تو یہی کہا ہے نا کہ آپ ثابت تو کرو، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ 9 مئی کے حملوں کی، اور جب آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں گے اگر اس میں تحریک انصاف کے لوگ حملہ کرتے ہوئے نظر آئے تو خان صاحب نے کہا میں معافی مانگ لوں گا۔ تو آپ تحریک انصاف پہ الزام لگانے سے پہلے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں۔ آپ جب سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی اس میں تحریک انصاف کے لوگ نظر آ جائیں گے جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر رہے ہیں، جو جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں، کسی بھی آرمی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا یہ پہلے دن سے موقف ہے، آج کوئی نیا موقف نہیں ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ کیس سنیں، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات صاف شفاف کی جائے کہ 9 مئی کے حملوں میں کون ملوث ہے۔ تو یہ تحریک انصاف یا عمران خان کا کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ پرانا موقف ہے۔ لیکن اس بات کی معافی مانگے، معافی تو وہ مانگے جنہوں نے اسے گرفتار کیا ہے اور وہ بھی ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار کیا ہے۔ افتخار چودھری کو اس سندھ جو ہے لاجز سے مشرف نے گرفتار کروایا تھا اس طریقے سے، ایک کانسٹیبل۔ ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساری قوم، اور وہ جو موقع دکھاتا تھا پرویز مشرف اس کو خشو خاصاک کی طرف بہا کے باہر میں ایسا پھینکا کہ اس کی لاش واپس آئی۔ خوف کریں یہ بنگلہ دیش کا ذرا دیکھیں، جب عوام کے غیظ و غضب اس انداز سے اٹھتا ہے، جب آپ کسی کی آزادی کو سلب کر دیتے ہو، تو پھر جو ہے معاشی خوشحالی ہو یا جو مرضی ہو، آزادی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ سو بنگلہ دیش کی عوام نے، بنگلہ دیش کے طلباء نے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ریئیکٹ کیا اور ایسی جابر ایک حکمران کو جو ہے اٹھا کے باہر ہندوستان میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہے۔ نہ اسے برطانیہ ویزا دے رہا ہے، نہ اسے امریکہ ویزا دے رہا ہے۔ اب اس کے لیے تنگ ہو گیا ہے، دنیا تنگ ہو گئی ہے اس کے لیے۔ اس لیے یہ بھی خدا کا خوف کریں، اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے تمہیں اٹھا کے جو ہے قوم باہر پھینکے اور ڈسپیچ پیک کر کے تمہیں واپس جو ہے بھیجے لندن میں، تم بھی خدا کا خوف کرو، عوام کو ان کے حقوق واپس کرو۔ جمہوریت کا جو ہے ڈاکہ مارا ہے اس ڈاکے کو جو ہے پروسیڈز واپس کرو تاکہ جو ہے ملک میں امن آئے اور ملک میں ترقی ہو۔ سر جی میم، میرا ایک اہم سوال ہے کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ملک میں جلاؤ گراؤ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مذمت کرتے ہیں۔ آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے اس کے پس پردہ کون تھا، کب وہ وقت آئے گا اور کب آپ بتائیں گی، کیا ابھی نہیں بتا سکتی؟ دیکھیں، اب اشاروں میں تو سب نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ جو پی ٹی آئی سے نفرت کرتے تھے، عمران خان سے نفرت کرتے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے جس سے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے نہیں کیا۔ ثبوت سب کے پاس آ چکے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا آپ کے کہتے شواہد یہ ہے کہ اگر عمران خان نے 9 مئی کیا ہوتا، ایک ثبوت، ایک ویڈیو کچھ تو نکلی ہوتی نا۔ اب تک تم خدا نہ خواستہ پھانسی کی سزا دیتے، مجھے دوسرے تیسرے شہریار کے ساتھ جو ظلم کیے 100 دن ہم لوگوں نے جیل میں، اس کی چمڑی ادھیڑ دی، صرف اس لیے ضرورت کیا تھی شہریار کو مارنے کو اگر 9 مئی ہم نے کیا تھا کہ تم کنفیس کرو اور جاؤ۔ اس نے ایک کنفیشن نہیں کی، اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ایکشنز بیٹا اسپیک فار دیم سیلوز۔ ہر سچ، اب اللہ تعالیٰ کو میں کبھی ملی تو ہوں نہیں، لیکن میں اس کے نام سے 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں نا، اسی کے نام سے میں قرآن تو پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک یقین ہے کہ وہ ایک سچ ہے۔ خان سے اللہ تعالیٰ سے میری کبھی کانورسیشن ہوئی، کوئی ویڈیو نہیں ہے میرے اللہ کے ساتھ۔ کچھ چیزیں ایمان پہ ہوتی ہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے وطن کے خلاف، عمران خان میرے خلاف ہو سکتا ہے، اپنے پارٹی ورکرز کو نکال سکتا ہے، اپنے ایم این ایز کو نکال سکتا ہے، نکالا نہیں ترین علیم چوروں کو، خٹک کو، لیکن خان پاکستان کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی بیٹا ہم یہ بتائیے